اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، واو کا معنی اور حمزہ کا معنی کیا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا، الی ما، اس چیز کی طرف، خلق اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، اس کو آپ ما کا بیان بنا سکتے ہیں، اور کیا انہوں نے ہر اس چیز کی طرف نہیں دیکھا جس کو اللہ نے پیدا کیا، یتفیأ ظلالہ، یتفیأ جھکتے ہیں، ڈلتے ہیں، ظلالہ جس کے سائے، ظلال جمع ہے ظل کی، ظل ایک سایہ، ظلال سائے، یعنی کہ جس چیز کے سائے جھکتے ہیں، ڈلتے ہیں، عن الیمینی، دائیں طرف سے، والشمائل، اور بائیں اطراف سے، یمین کی باری آئی تو ہم نے کہا دائیں طرف، اور شمائل کی باری آئی تو ہم نے کہا بائیں اطراف، کیونکہ شمائل جمع ہے شمال کی۔ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدن یہ جمع ہے ساجدن کی، ساجدن ایک سجدہ کرنے والا، سجدن کئی سجدہ کرنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہم داخلون، واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ، داخلون عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز استفہام سے کیا ہے، سوال سے کیا ہے، اور یہاں پہ سوال کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے، بلکہ یہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ہر اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا، ہر وہ چیز جس کے سائے دائیں اور بائیں اطراف ڈلتے ہیں، جھکتے ہیں۔ اچھا، ہر وہ چیز جس کے سائے کیا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گڑتے ہیں اور ڈلتے ہیں، مثال کے طور پہ درخت، پہاڑ وغیرہ۔ سجدن، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہم داخلون، جبکہ یہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت ہو گئی ہے، اس کے بعد والی آیت بھی پڑھتے ہیں، پھر مزید ان دونوں آیات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آیت نمبر 49 وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا، کیونکہ للہ پہلے آیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے یسجدو، سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتی ہے، ما جو چیز فی السماواتی آسمانوں پہ ہے، السماوات جمع ہے کس کی، سما ان کی، وما اور جو چیز فی الارضی زمین پہ ہے، من دابتن، اس من کو آپ بنا لے من بیانیہ، یعنی کہ یہ بیان کے لیے آیا ہے، وضاحت کے لیے آیا ہے، کس کی وضاحت، اس ما کی جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتا ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں پہ ہے اور جو زمین پہ ہے، من دابہ، یعنی دابہ کا معنی چلنے والا، جاندار، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ جاندار جو آسمانوں پہ ہے اور جو زمین پہ ہے، والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی کہ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، الملائکہ جمع ہے کس کی، ملک ان کی، وہم لا یستکبرون، واو حالیہ، جبکہ
ہم وہ یعنی کہ وہ فرشتے لا یستکبرون بالکل تکبر نہیں کرتے، بالکل تکبر نہیں کرتے. بالکل کہاں سے معنی لیا ہم نے؟ سین کا. سین کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، اور جب یہ والا معنی نہ ہو تو پھر مبالغہ ہوگا کہ وہم لا یستکبرون، اور وہ بالکل تکبر نہیں کرتے. ان دو آیات کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کی دو دیگر آیات پہ غور و فکر کریں. ایک سورہ رات کی آیت نمبر 15 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں پہ ہیں، جو بھی زمین پہ ہیں. یہاں سورہ نحل میں ما ہے، وہاں پہ کیا؟ من. اور آپ جانتے ہیں من اور ما کا فرق، کہ من کا استعمال عام طور پہ ہوتا ہے عقلاء کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان، جن وغیرہ. اور ما کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جن کو بے عقل کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ درخت، پہاڑ، پتھر وغیرہ. تو وہاں پہ استعمال ہوا ہے سورہ رات میں من کا، اور یہاں پہ ما کا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں پہ ہیں، جو بھی زمین پہ ہیں، طوعاً وکرہاً، خوشی سے اور ناخوشی سے، خوشی سے اور ناخوشی سے. وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی. اب آ جائیں آپ سورہ حج کی طرف، آیت نمبر 18. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں پہ ہیں اور جو زمین پہ ہیں، اور سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، اور تمام جانور بھی، چلنے والے بھی، چوپائے بھی. وَكَثِيرٌ مِّن النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا سارے لوگ، کیا کہا گیا ہے؟ بہت سے لوگ. یہ بڑی اہم بات ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو گیا، یعنی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، اس لیے وہ عذاب کے حقدار بنے. ان دو آیات کی طرف ہم کیوں گئے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے. کیا یہ عبادت والا سجدہ ہے یا یہ تکوینی سجدہ ہے، فرما برداری کرنا، اللہ کی بات مان لینا، اللہ کے سامنے جھک جانا. انسان و جن کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کو دونوں طرح کا سجدہ کرتی ہیں، عبادت والا سجدہ بھی اور تکوینی سجدہ بھی. تکوینی کا مطلب کیا؟ تکوینی کون سے ہے؟ کن سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح ہو جا، وہ چیز اس طرح ہو جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے انسان کا اور جن کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تکوینی سجدہ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے بیمار ہو جا، کسی انسان کی ضرورت ہے کہ آگے سے کہنی میں بیمار نہیں ہوتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مر جا، ادھر مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہو جا، بیماری کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تکوینی کن، وہ ہر چیز، ہر مخلوق پہ چل رہا ہے. البتہ اللہ نے انسان کو، جن کو اختیار دیا ہے عبادت والا سجدہ کرنے میں اور نہ کرنے میں. وہاں پہ بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں عبادت والا، اور بہت سے لوگ نہیں کر رہے، یا کر بھی رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اس سجدے میں، تو اللہ کو پھر وہ سجدہ نہیں چاہیے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ سجدہ دو طرح کا ہوا. ایک ہے تکوینی سجدہ، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بات مان لینا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. اور ایک ہے عبادت والا سجدہ.
تو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات دونوں طرح کا سجدہ کر رہی ہیں، اور انسان بہت سے ایسے ہیں جو دونوں سجدے کر رہے ہیں، تکوینی بھی اور عبادت والا بھی، اور کئی ایسے ہیں جو تکوینی سجدہ کر رہے ہیں لیکن عبادت والا سجدہ نہیں کرتے۔ اب آئیں ان آیات کی طرف۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت گویا کہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے والے ہیں، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر رہی ہے، تو یہ انسان اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ اللہ کے ساتھ سجدے میں اوروں کو شریک کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا سایہ ہمیں نظر آتا ہے، سورج کبھی نکل رہا ہے، کبھی سر کے اوپر ہے، کبھی غروب ہو رہا ہے، ان تمام اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں، جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر انسان کی نگاہ ہے، انسان ان کو دیکھتا ہے، تو پھر اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ شروع میں لفظ بولا گیا اولم یرو الی ما، اور ما کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کے لیے جو غیر عاقل ہیں، اور آخر میں کہا گیا سجدا للہ وہم داخلون، تو یہاں پہ ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا عقلاء کا، یعنی کہ وہم داخلون، یہ الفاظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقلاء کا معاملہ کیا گیا، یا تو اس لیے کہ ان میں انسان بھی داخل ہیں، اور یا اس لیے کہ چونکہ یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے اتنے یہ قریب ہیں، اللہ کے یہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو عاقل کا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نمبر 49 کا 49 کا، تو اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں پہ ہیں اور جو زمین پہ، ان کی یہاں پہ تذکرہ ان کا بھی آ گیا جو آسمانوں پہ ہیں، اور ساتھ دوبارہ تذکرہ آ گیا ان کا جو زمین پہ ہیں۔ تو آسمانوں زمین پہ جو بھی دابہ ہے، جاندار ہے، چلنے والا ہے، جس میں زندگی ہے، اور فرشتے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کو، ان کے اللہ کے ساتھ سجدے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا فرشتوں کا، جو اللہ کی مقدس ترین مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، کسی قسم کا تردد نہیں کرتے۔